ظلمت چاہے کتنے ہی گہری کیوں نہ ہو، مگر روشنی کی ہلکی سی کرن اس میں شگاف ڈال دیتی ہے۔ حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، مگر کوئی ایک انقلابی لمحہ انہیں کروٹ بدلنے پر ضرور مجبور کر دیتا ہے۔ شرط صرف حوصلہ، اتحاد اور قربانی کی ہے۔ مزاحمت کے بیج سے انقلاب کی فصل اگاتی سرزمین یعنی بنگلہ دیش کی تاریخ سیاسی اور فوجی آمریت کی باہمی کشمکش میں گزری۔ 5 اگست 2024 وہ انقلابی دن تھا جب بنگالی عوام کی قربانیاں رنگ لائیں اور بنگلہ دیش آمریت کے ریگزاروں سے نکل کر جمہوری راہوں پر گامزن ہوا۔ طلبہ تحریک نے جولائی 2024 میں سپریم کورٹ کے کوٹا سسٹم کے فیصلے کے خلاف احتجاج شروع کیا، جو بڑھتے بڑھتے سول نافرمانی کی راہ پر چلنے لگا۔ اس دوران آمریت کا حوالہ سمجھی جانے والی حسینہ واجد نے احتجاج کو روکنے کے لیے گولیاں چلانے کا حکم دیا، جس سے قریباً 1400 کے لگ بھگ لوگ جاں بحق ہوئے۔ مگر ڈھاکہ کی سڑکوں پر بہے اس لہو نے حسینہ کے اقتدار پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ دوبارہ سنبھل نہیں پائی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس کی دسترس سے باہر ہو گئے۔ بالآخر 5 اگست کی صبح جب احتجاجی مظاہرہ ڈھاکہ کی سڑکوں سے ہوتا ہوا شاہی محل پہنچا تو حسینہ اپنے قریبی ترین حلیف بھارت کی طرف ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ اقتدار کی گدی خالی ہوئی تو نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کو عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کیا گیا، جن کی اولین ترجیح بنگلہ دیش میں شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن بنانا تھا۔ 12 فروری 2026 کو بنگلہ دیش میں عام انتخابات ہوئے، جس میں BNP یعنی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے طارق رحمان کی قیادت میں 212 نشستیں لے کر 2/3 اکثریت حاصل کی، جبکہ دوسری جانب حسینہ واجد کے دور میں سیاسی انتقام کا نشانہ بننے والی اسلام اور پاکستان پسند جماعت اسلامی دوسری بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ الیکشن کے بعد بنگلہ دیش جیسے ملک میں بھی وہ مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے جو کسی دوسرے جمہوری معاشرے میں بھی کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہارنے والی جماعت اسلامی نے نہ صرف نتائج کو تسلیم کیا بلکہ پارلیمنٹ میں مضبوط اپوزیشن کا کردار نبھانے کا بھی اعلان کیا۔ دوسری جانب جیتنے والی جماعت کے سربراہ طارق رحمان جماعت اسلامی کے امیر شفیق الرحمان کے گھر گئے اور ساتھ مل کر ملکی ترقی کے لیے کام کرنے کی بھی خواہش ظاہر کی۔ سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں آمریت سیاسی پردے میں چھپ کر کئی دہائیوں تک عوامی حقوق پر قابض رہی، مگر جیسے ہی بنگلہ دیش میں شفاف انتخابات ہوئے اور ہر پارٹی کو آزادانہ اظہار رائے کا موقع ملا تو کیسے جمہوریت اپنے تمام تر لوازمات سمیت وجود میں آئی۔ وجہ صرف عوام کی بیداری ہے اور سیاسی جماعتوں کی وہ جمہوری سوچ ہے جس نے بنگلہ دیش کے لیے نئی راہیں ہموار کی۔ بنگلہ دیش کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے تمام تر مسائل کا حل بھی وہ جمہوری رویہ ہے جو اب تک ہم میں ناپید ہے۔ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں میں جمہوری سوچ نہیں اور وہ جمہوری رویہ اپنانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ جیتنے والی جماعت کو جب اقتدار ملتا ہے تو اس کی تمام تر کوشش مخالف جماعت کے نمائندوں کو زج کرنا ہوتا ہے اور ہارنے والی جماعت پارلیمنٹ میں اپنے مسائل حل کرنے کی بجائے سڑکوں پر رہتی ہے۔ بنگلہ دیش ہمارے لیے جمہوریت کی بحالی کی مثال ہے۔ سبق سیکھنا ہماری مرضی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم سبق سیکھتے ہیں یا نہیں۔